اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل کے 5 ایپیسوڈز کمپلیٹ کیے اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے کس طرح، اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے ان کے چہیتے چاچا کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بالکل 3 دن بعد ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے، اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم میں تھے اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پریشان تھے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات نہ ہو جائے اس غم کی وجہ سے کہہ کر۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے اتنی غیرت محسوس نہیں کی جتنی خدیجہ سے کی، حالانکہ میں نے اس سے ملا بھی نہیں کہہ کر۔ اور ایک دن یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعریف پہ تعریف کیے جاتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ مجھے بہت غیرت باز آ گئی اور میں نے کہا کہ اس بوڑھی عورت کے، قریش کی بوڑھی عورت کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اچھی عورتیں نہیں عطا کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال ہو جاتے اور وہ کہتے واللہ نہیں عائشہ کہہ کر وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی صفتیں گنانے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس دن عائشہ رضی اللہ عنہ کو احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیمٹس کو کراس کر دیا، سبحان اللہ، ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیمٹس کراس کر دی اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہہ کر۔ اور یہ ایک اچھی بیوی کی صفت بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسان ہے نا، ہم سے غلطی ہوتی ہے، تو یہ غلطی ہو گئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، لیکن ان کو جب پتہ چل گیا کہ انہوں نے اپنے لیمٹس کو کراس کر دیے تو پھر سے انہوں نے کریکشن کی، یعنی کہ انہوں نے پھر ایسی بات کبھی نہیں دہرائی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو لے کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی خدیجہ کو لے کر کوئی الفاظ نہیں کہا کہہ کر، سبحان اللہ۔ یہ ایک اچھی بیوی کی صفت ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں نا، غلطی ہوتی ہے ہم سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطائین، کہ بنی آدم یعنی کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد تمام کے تمام خطا کار ہیں، خیر خطاؤن و توابین، اور تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہم کو توبہ کرنی چاہیے۔ یا دیکھیے نا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے لیمٹس کراس کیا تو انہوں نے پھر سے وہ بات نہیں دہرائی۔ ہم سے بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی غلطی، تو اس کو ہم کو پچھتاوا ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کیا کہ خطا ہوتی ہے ہم سے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس پر پچھتاوا ہو اور پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر دیں، یہ سب سے بہترین شخص ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے لیمٹس کراس کی، اور پھر میں نے اس کے بعد، اس دن کے بعد کبھی خدیجہ کو لے کر کوئی الفاظ نہیں کہا کہہ کر۔ تو اس طرح ایک اچھی بیوی کی صفت ہوتی ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے لیمٹس کراس کر دیے اس کے ہسبینڈ کی کوئی بھی بات کو لے کر، تو اس کو اگلی بار خیال کرنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اگلی بار وہ نہیں دہرائے، اور اگر دہرا بھی دیتی ہے تو اس کو فوری معافی مانگنی چاہیے، اس کو رشتے کو صحیح کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح یہاں پر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی محبت تھی نا، کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد بھی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ذبح کرتے یا کوئی چیز مال غنیمت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، تو وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار کے لیے، ان کے سہیلیوں کے لیے حصہ اٹھا کر رکھتے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ان کے رشتہ دار ان کے سہیلیوں کے لیے حصہ اٹھا کر رکھتے اور کہتے کہ جاؤ جا کر خدیجہ کے رشتہ داروں میں بانٹ کر آؤ، اس کے سہیلیوں میں بانٹ کر آؤ کہہ کر، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے نا کتنی پوائنٹس نکلتے ہم لوگوں کو اس سے، کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے رشتہ دار کے حق ادا کر رہے ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، جو کہ ابھی زندہ نہیں ہیں، جو کہ اب وفات پا چکی ہیں، جو کہ اب مر چکی ہیں۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک وفات
ہوئی بیوی کے یعنی کہ مری ہوئی بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری قائم رکھ رہے ہیں، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق رکھنا چاہ رہے ہیں، ان کے سہیلیوں کے ساتھ اچھے تعلق رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر آج کل کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اپنے زندہ بیوی کے رشتہ داروں کے حق ادا نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، وہ اپنی مری ہوئی بیوی کے رشتہ داروں کے حق ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے بھیج رہے ہیں تحفے تحائف۔ اور دیکھیے نا، یہاں پر خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی تحفے تحائف، ان کے دوستوں کے لیے بھی تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اس سے بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں ہمیں، کس طرح ہمارے ازواج کے رشتہ داروں کے بھی حق ہوتے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا تعلقات، اچھے معاملات رکھنا چاہیے کہہ کر، سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ سب سے مین پوائنٹ ہے، یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یعنی مری ہوئی بیوی کے رشتہ داروں کے حق ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری میں کہتے ہیں، یعنی کہ جب بھی تحفے تحائف آتے، قربانیاں ہوتی، تو وہ ہمیشہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں کے لیے کچھ حصہ نکال کر رکھتے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں دو شخصیوں کا احسان کبھی بھی نہیں چکا سکتا، ایک ہے خدیجہ بنت خویلد جو میری بیوی ہے، اور دوسرا ابوبکر صدیق جو میرا دوست ہے، یہ دونوں کے احسان میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو سیکنڈ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا کہ فلاں شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، تو کیسے خدیجہ رضی اللہ عنہ اس کو تحفے تحائف سے نوازتی، تحفے تحائف دے کر بھیجتی، سبحان اللہ۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اس احسان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے ازواج کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلقات، اچھے معاملات رکھیں، اچھا بول چال رکھیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں اور تحفے تحائف دیا کریں، کیونکہ تحفے تحائف دینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت بڑھتی ہے، تحفے تحائف دیا کرو کہہ کر۔ تو ایک دن یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہوتے ہیں اور ایک بوڑھی عورت آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے اوپر اتنا رحم دکھاتے کہ جتنا بھی گھر میں ہوتا ہے سب کچھ دے دیتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سوچنے لگتی شاید وہ کوئی غریب سی عورت ہوگی جس کو سب زیادہ ضرورت ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کوئی بھی غربت میں کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سوچتے کہ میرے پاس کتنا ہے کیا ہے، وہ ہمیشہ قربان کر دیتے، سبحان اللہ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سوچتی شاید وہ کوئی ضرورت مند ہوگی جو مانگنے والی ہوگی، جس کو ضرورت ہوگی، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب کچھ دے رہے ہیں کہہ کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر کہتے کہ عائشہ کیا تمہیں پتہ ہے وہ عورت کون ہے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے جب میں اور خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، یہ ہمارے پاس آ کر ہم سے باتیں کیا کرتی تھی، یعنی یہ ہمارے پاس آیا جایا کرتی تھی، یہ وہ عورت ہے جب خدیجہ کے زمانے میں، سبحان اللہ، یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو عورت آیا جایا کرتی تھی اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رحم کا تعلقات رکھ رہے ہیں، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کوئی بھی چیز جڑی ہے، سبحان اللہ، اس کا اتنا اس کو امپورٹنس دیتے، اہمیت دیتے، سبحان اللہ۔ یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ازواج، آپ کے محبوب سے کوئی چیز ریلیٹڈ ہے اور اس کو کوئی چیز پسند ہے تو آپ بھی اس کو آٹومیٹیکلی پسند کرتے ہیں، یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اور آج کا سب سے امپورٹنٹ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر ہوتی ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہے جنگ بدر کے بارے میں، اور کیسے یہ کافر مسلمانوں کے ہاتھ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شکست پاتے ہیں، اور شکست پانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قید کر لیتے ہیں، جتنے بھی لوگ تھے ان کو قید کر لیتے ہیں، اور یہ جو بھی قیدی تھے ان سے کچھ نہ کچھ مانگ کرتے تاکہ وہ اپنے آپ کو رہا کر سکے۔ جس طرح ابو العاص جو ہوتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوتے ہیں، یہ اسلام قبول نہیں کرتے اور یہ مجبوراً اس جنگ میں لائے جاتے، وہ ان کو جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس وہ اپنے باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز نہیں کیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد تھے ابو العاص، زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے،
تو یہ بھی ایک جنگ میں قید ہو جاتے ہیں، قیدی ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی ایسا معاملہ نہیں کرتے رہے، ہم کا مطلب یہ میرے گھر والے تو ان کے ساتھ تھوڑا اچھا کرو، یہ تمہارے گھر والے ہیں، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ایکول کرتے، سب سے اچھا معاملات کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے۔ تو یہاں پر ہر ایک کو اس کے حیثیت کے مطابق چیزیں منگائی جا رہی تھی، یعنی کہ جو غریب ہے اس کے حیثیت کے مطابق اس کے رہائی کا لیے، اور جو غریب ہے اس کے حیثیت کے مطابق، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مدینے کے کچھ بچوں کو پڑھا لکھا کر یہی اس کی رہائی ہوگی کہہ کر، تو اس طرح یہی اس کا کفارہ ہوگا کہہ کر، تو اس طرح ابو لاس ان کے گھر والوں کو بھی بھیجا جاتا ہے پیغام کہ ان کی رہائی کے لیے کچھ چاہیے۔ تو ان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو جب یہ پہنچتا ہے تو وہ ہار دے کر بھیجتی ہے۔ جب یہ ہار پہنچتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو لے کر اتنا رونے لگتے ہیں، اتنا رونے لگتے ہیں، زار و خطار رونے لگتے ہیں، اور صحابہ پریشان ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اے صحابہ، میں تم سے اجازت چاہتا ہوں کہ ابو لاس اور اسحار دونوں کو بھی بھیج دو، کیا تمہیں منظور ہے؟ کیا تم مجھے اجازت دو گے اس کی؟ تو صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل، بے شک، آپ کو جس طرح صحیح لگے اس طرح آپ کریے، آپ کا جو حکم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ ہار خدیجہ کا ہار ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے تھے؟ کیونکہ یہ ہار خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد دلا دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہار دیکھ کر روتے ہیں۔ یہ ہار خدیجہ رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہ کو دیا تھا ان کے نکاح کے وقت تحفے میں، اور دیکھیے نا اس کے پیچھے اللہ کی حکمت بھی ہے کہ جب یہ ہار دے رہی تو ظلم کس پہ ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان پر نا، زینب رضی اللہ عنہ تو اسلام لا چکی تھی، ان کے شوہر نے نہیں قبول کیا تھا اسلام، لیکن آگے چل کر وہ بھی اسلام قبول کرتے، لیکن یہاں پر مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے نا، یا مسلمان کی چیز جا رہی ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی حکمت بھی ہے۔ تو اس طرح ابو لاس رضی اللہ عنہ کو اور اس ہار دونوں کو بھی بھیج دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد دلا رہا ہے، یعنی کہ وہ چیز بھی جو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جڑی ہو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ واللہ یہ کیسی محبت ہے، سبحان اللہ، ایسی محبت واقعی میں بہت زیادہ دیکھنے کو، بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ازواج عطا کرے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں اچھی اولاد عطا کرے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ خدیجہ کی محبت اللہ کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے کہہ کر، سبحان اللہ۔ اور ہر کوئی مرنے کے بعد کسی سے ملنا چاہتا ہے، اور یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مل سکے، سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد کون ہوگا وہ پہلا شخص جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوگا، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کی چاہت ہوگی، بالکل وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی ہوگی، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ازواج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمیں ایک دوسرے کی رشتہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔